وعلیکم السلام. اسی میں تھوڑا میں اوپر جا کے بات کر رہا ہوں. میں کیا ہے یہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے. جی میں یہاں پہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں جی ایم فل کا طالب علم ہوں. اچھا الحمدللہ. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہندوستان کے جدید سیاسی مسائل اور علماء ہند کی آراء. اچھا جی تو کچھ سیاسی مسائل ہم نے وہ تو سیاسی لیڈر سے کریں گے آپ. نہیں سیاسی مسائل ہم نے منتخب کر رکھے ہیں. اس میں تمام ہندوستان کے اہل علم و دانش کی رائے کی ضرورت ہے. تمام مکاتب فکر کے اور جو نمائندہ لوگ ہیں یا جو مشہور سیاسی رہنما ہیں تو اس تعلق سے آپ کے پاس مشہور تو یہاں پہ ہمارے کیا نام ہے جناب مودی صاحب ہیں. اتنے مشہور ہیں وہ سیاست میں اب کہ یو پی کا جو ہے نا پورا الیکشن جیت لیے ہم سیاست. اچھا خیر اب دوسرا جو ہے نا سبجیکٹ یہ تو ایک سیاسی ہو گیا. دوسرا یہی ٹاپک ہے ہمارا. یہ دوسرا بھی بتایا نا ابھی کہ جو نا علماء کے ہندوستان کے جدید سیاسی مسائل جی اور علماء ہند کی آراء ایک شرعی جائزہ. کس بارے میں آ رہا علماء ہند کے سیاسی جو مسائل ہیں اچھا ان سیاسی مسائل کے تعلق سے شرعی نقطہ نظر سے یہ جو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں سیاست سے بہت دور ہوں. سیاست سے بہت دور ہوں اور کوشش کر رہا ہوں مذہب کے قریب ہونے کی. یہی کوشش ہے. تو علماء کیا بتائیں گے اس میں سیاست کے تعلق سے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. میں جی اگر وہ ہے تو اس کو ملاحظہ کریں. چائے دیجیے بھائی. چائے دیجیے. آپ کو دیجیے پہلے دیجیے. دیجیے چائے دیجیے بھائی.
جو آپ کا پہلا سوال اس میں ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی اتفاق کی بات یہ ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں کا ایک قانون ہے کہ اسلام کے نام پر مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگا جا سکتا. تو پتہ چلا جو کسی مذہب سے تعلق رکھے یہاں پر مجھے اس میں گفتگو نہیں کرنی ہے کہ وہ کرسچن ہے یا یہ کہ ہندو ہے یا مسلم ہے. مسلم میں جتنے بھی مسالک ہیں جو بھی ہیں کیونکہ جو بھی ہے وہ ان کی شرع کو فالو کرتا ہے. جی جو بھی ہے ان کی شرع ہے. تو مگر یہاں پر ہماری حکومت اگر مذہب کے نام پہ وہ طلب کیے اور اگر کوئی درخواست دے دیے اس کی کیسٹ دیے تو انتخاب ہو جانے کے بعد بھی اس پر کیس چلایا جاتا. تو پتہ چلا پہلے سوال میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ شرعی حیثیت شرع کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے. اور پھر رہا یہ کہ مذہبی اعتبار سے جو جس مذہب سے میرا تعلق ہے کہ شاید آپ تعارف کرائیں کہ میں شیعہ مذہب سے یہاں پر یہ بھی بتا دوں گا میں آپ کو کہ شیعوں میں خود ہمارے دو مسلک ہیں. ایک ہے اصولی دوسرے ہے اخباری. تو میرا تعلق ہے اخباری المسلک سے. جو ایک اور ایک گروپ ہے اس کا تعلق ہے اصولی المسلک سے. دونوں کے الگ الگ سورس آف لا ہیں. جی کیونکہ دو مسلک خود بتا رہے ہیں کہ یقیناً کہ لا الگ الگ ہوں گے ان کے. مگر اتفاق کی بات یہ قرآن ایک اللہ ایک رسول خدا ایک خاتم الانبیاء. اس کے بعد کوئی نبی کی گنجائش نہیں ہے. جی تو یہ خاتم الانبیاء ہے تو ایک نبی ہے. نبی ایک ہے اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے. تو پھر اتنے مسالک کیسے وہی طے نہیں ہو رہا ہے. جی تو اب ہم کو آپ کے شریعت محمدی پہ چلنا ہے یا یہ کہ اپنی بنا کردہ ایجاد کردہ شریعت پہ چلنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا جیسے کہ آئے دن اخبارات میں آتے ہیں کہ ہم شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. اچھا تو پتہ چلا جذبہ اچھا ہے. شریعت میں مداخلت کوئی شریعت میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے. تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کس نے دی؟ شارع مقدس کون ہے؟ تو جو شارع مقدس ہیں جس کا آپ اور ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ٹھیک تو ان کی شریعت پہ ہم کو عمل کرنا ہے. تو وہ جو شریعت دیے ہیں اس میں مداخلت برداشت نہیں. جی تو اب یہاں پر میرے مذہب کے اعتبار سے جمہوریت نہیں ہے مذہبی اعتبار سے. اور میں ووٹ ڈالتا ہوں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میں برابر ووٹ ڈالتا ہوں. جتنے میرے چاہنے والے ہیں ان کو بھی بولتا ہوں نہیں حق کیوں یہاں پہ مجھے ووٹ ڈالنا ہے. میں اس لیے یہاں پر ووٹ ڈالتا ہوں میں چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھے. جماعت اس جماعت کا میں جو ہے دستور دیکھتا ہوں کہ ان کے ایمز کیا ہے یعنی آنے والے 5 سال میں ہم کیا کیا کرنے والے ہیں. وعلیکم السلام. تو اس کو میں دیکھ کے جو ہے نا ووٹ ڈالتا ہوں. میں شخصیت کو نہیں ڈال رہا ہوں اس کے کام دیکھ رہا ہوں. اگر وہ جو الیکشن میں ٹھہرا ہے شریعت کے نام پہ یا یہ کہہ دے کہ میرے آنے کے بعد میں آپ کے مذہب کو نقصان پہنچانے والا ہوں تو میں اس کو تو ووٹ نہیں ڈالوں گا. کیونکہ جب میرے مذہب کو ڈیمیج کرنے والے ہوں تو میں ان کو ووٹ کیسا ڈالوں؟ میں نہیں ڈالوں گا وہاں پر. تو ہمارے پاس مذہب شیعہ میں آپ کے جمہوریت نہیں. اگر جمہوریت کو مان لیا جائے انتخاب پیغمبر اسلام اور حکم خدا کا انکار.
جمہوریت ایک ایسی چیز ہے جس میں جو ہے نا ووٹنگ ہوتی، اور اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں تعلیمی قابلیت کی ضرورت نہیں. جمہوریت میں تعلیمی قابلیت کہاں ہے؟ اتفاق کی بات ہے ابھی جو یو پی کے الیکشن ہوئے اس میں اخبارات میں جو پڑھا، اتفاق سے میں بھی ایک اخبار نکالتا ہوں ہفت روزہ، تو کئی ایک اس میں جو ہے نا میٹرک، کچھ نان میٹرک. اچھا، تو پتہ چلا نان میٹرک بھی جو ہے آپ کے الیکشن میں ٹھہر سکتا ہے. ابھی یہیں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب کوئی ملازمت کے لیے جا رہا ہے تو کوالیفیکیشن پوچھ رہے ہیں. اچھا، تو ملازمت کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے، جو جمہوریت میں الیکشن ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا اس کا نقص بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جمہوریت میں کیا نقص ہے. یعنی جو نان میٹرک یا میٹرک آج جو ہے ہم ووٹ ڈال کے لا دیے ان کو، وہ منسٹر بن کے بیٹھے جی. اب ان کے ماتحت ہے آئی اے ایس آفیسر جی، یعنی جو قابل ترین ہیں، جو پڑھ کر آئے وہ ان کے ماتحت ہو گئے. جو نان میٹرک ہے وہ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور آپ کے جو آئی اے ایس آفیسر ہے وہ وہاں بازو ٹھہرے ہیں. جب وہ حکم دیں بیٹھیے تو بیٹھ جانا ہے. تو بھی قابلیت کہاں گئی؟ جہاں جمہوریت ہے وہاں پر میعاد ہے، تعین. جہاں انتخاب ہوتا ہے وہاں پہ میعاد نہیں ہوتی. اس میں انتخاب میں میعاد نہیں ہے، اور انتخاب اسی کا ہوتا ہے جو کوالیفائڈ ہو، جو اہلیت ہے. جیسے کہ پیغمبر اسلام کے قائم مقام کون ہونا، تو یہ ضروری ہے دیکھنا چاہیے کہ اب ان کے مقام پر آنا ہے پیغمبر اسلام کے، تاکہ یہ شریعت جو تا روز قیامت چلنے والی ہے اس کو دیکھ سکیں. تو اسی لیے کہا گیا ان نائب و کل منیب، نائب کو منیب جیسا ہونا چاہیے. جیسے منیب ہیں یعنی پیغمبر اسلام شہر علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شہر علم ہے. تو شہر علم کے مقام پر اب کون آئے؟ تو شہر علم آئے. یہ من جانب خدا اس کا انتخاب ہونا چاہیے جی. اب اگر جمہوریت میں اگر آ جائیں تو کوئی بھی بیٹھ جا سکتا ہے. جو بیٹھنے والے مجبور ہیں کہ وہ پھر اس کو آواز دینا پڑے گا. جیسے کہ جو ہے ابھی میں مثال دیا کہ منسٹر ہیں، نان میٹرک ہیں، جو بھی ہیں، بیٹھ گئے، مگر کوئی فائل آ گئی تو اب اس کو دیکھ رہے ہیں آئی اے ایس آفیسر، اب ان کو دیکھنا پڑ رہا ہے. یعنی منسٹر صاحب ان کو آواز دیے. تو اسی طرح جمہوریت میں جو بیٹھ جاتے ہیں قابل کو آواز دینا ضروری ہے، قابل کو پکارنا ضروری ہو جاتا. تو اسی لیے میرے مذہب میں جمہوریت نہیں ہے. جی ہاں. اب یہاں پر میں جیسے بتا دیا کہ یہاں پر میں جو ووٹ ڈالتا ہوں، میں یہاں کا شہری ہوں، میرا حق لینے کے لیے میں ڈال رہا ہوں. ووٹ ڈالنا میرا حق ہے، کیونکہ 5 سال میں جو بھی چیزیں آنے والی ہیں میں دیکھوں گا کہ کون سی جماعت تو میرا کام کرے گی. اور ایک مثال دوں گا. اب جیسے کہ جو ہے نا وقف بورڈ ہے، اپنا وقف بورڈ جی. تو جو وقف بورڈ ہے تو یہاں پر وقف بورڈ میں کس کا قانون چلے گا؟ تو لا بنا، یہاں پہ ہماری حکومت لا بنا دی. سنی وقف گورن بائی سنی لا، شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا. کیونکہ جتنے بھی اوقافی جائیدادیں ہیں سنی حضرات کے ہیں، کچھ جائیدادیں شیعہ حضرات کی ہیں. تو جب شیعہ حضرات کی ہیں تو ان کے لا کے اعتبار سے چلے گا. تو پتہ چلا ہماری خود حکومت ہم کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ اپنے لا سے چلاؤ. ہاں، اگر وہ ہمارے لا کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنا لا چلائیں تو اب یہاں پہ تو سب پورے متحد ہو کر آواز اٹھائیں گے. یہ ہے احتجاج. جمہوریت میں اتنا ہی ہے فائدہ کہ اگر آپ ہمارے مذہبی حق کو چھین رہے ہیں، ہماری شریعت کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو متحد ہو کے ہم آواز اٹھائیں گے. تو قانون خود بن گیا. جیسے کہ جو ہے ہندو لا ہے، کرسچن لا ہے، مسلم لا ہے، مسلم میں سنی لا ہے،
شیعہ لا ہے تو ہماری حکومت خود بنا دی. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اپنا جو لا ہے اس سب پہ مسلط کریں, تو نہیں, غلط ہے. جیسے اب یہاں پہ ہو رہا ہے, دیکھیے آپ کے طلاق ہو گیا, طلاق ہو جانے کے بعد آپ کے زوجہ کا نفقہ, تو یہ پرسنل ہوا, یہ پرسنل لا ہے, شرعی لا نہیں ہے. کیونکہ طلاق ہو جانے کے بعد تو اب کوئی نفقہ واجب نہیں ہے. زوجہ کو کیوں دیں گے؟ اولاد نفقہ تو واجب ہے, وہ اسی کی اولاد ہے, اس کو نفقہ دینا چاہیے. یہ مداخلت ہے, یہ شرع میں مداخلت ہے. تو چنانچہ یعنی ہمارے شہری جتنے بھی ہیں ہندوستانی, ان سب کا فریضہ بنتا یکجا ہو کر یہ لا میں تبدیل کرانا کہ یہ غلط ہے. یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ آپ کے زوجہ کو طلاق دینے کے بعد بھی اس کا نفقہ دو, نہیں, جب تک اس کی زوجیت میں نفقہ واجب ہے. جب ہٹ گیا ختم ہو گئی بات. اولاد ایک ایسی چیز ہے وہ تو مرے دم تک ہے ساتھ, تو ان کا نفقہ تو واجب ہے. ہاں, دوسرا سوال جو ووٹ کا شرعی حکم کیا ہے, جائز, واجب یا کچھ اور؟ اگر یہ واجب ہوتا یہاں پر ہمارے پاس جتنے لوگ 90% ووٹنگ ہوئی, کہیں لکھا ہوا رہتا 80% ووٹنگ, تو پتہ چلا 80% ووٹنگ بھی 20% نہیں دیے, تو 20% کو سزا دینا, واجب کو ترک کر دینا گناہ ہے. مگر یہ کہ اپنا حق استعمال کرنا ہے نا, دینا کیوں نہیں. ووٹ نہ دینا کیسا ہے؟ تیسرا سوال ہے, ووٹ نہ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے, اگر ہمارے کچھ مذہبی جو بھی امور ہیں اس کو ڈیمیج پہنچانے کے لیے کوئی پارٹی ووٹ طلب کر رہی تو ہرگز نہیں دینا ہے. کیونکہ آپ خود جمہوریت کے خلاف بول رہے ہیں. اگر کوئی ایسا مانگ رہا ہے ووٹ, جب یہ اپنی حکومت پہ آ جائیں گے تو ہم جو ہے نا مساجد کو توڑ دیں گے, نہیں تو ان کو تو کبھی نہیں ڈالیں گے ووٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کیوں ڈالیں گے بھائی آپ کو. یعنی ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں مسجد توڑوانے میں. ووٹ ڈال کے ان کو مضبوط کریں گے, جب اقتدار پہ آئیں گے تو جب اقتدار پہ آئیں گے تو وہ اپنا پاور بتائیں گے, وہ پاور بتانے کا وہ ہم پہ مسلط ہو جائیں گے. مشکل تو یہ ہے کہ یہاں پر ہماری عوام آج تک یہ نہیں سمجھی کہ جتنے بھی ایم ایل ایز وغیرہ ہوتے ہیں یہ کیا ہیں, وہ ہمارے حاکم نہیں ہیں, سرونٹ. وہ ہمارا کام کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے. وعلیکم السلام. مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی پارٹی کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال کیوں قائم ہوا مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی پارٹی کے سلسلے میں؟ یہ شرعی اس میں نہیں ہے, یعنی مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی پارٹی یہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. علیحدہ سیاسی پارٹی بننے سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ ملک کی آزادی کے وقت سے ہی جب مولانا آزاد تھے تو انہوں نے متحدہ قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ ہندو مسلم سب مل کے الیکشن لڑو, اپنی کوئی پارٹی مت بناؤ. بہترین ہے. چنانچہ مسلم لیگ کا جو نظریہ انہوں نے رد کیا تھا. تو کیا آج بھی سب کو مل کے ہی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا مسلمانوں مل کے اپنی علیحدہ, جیسے بھی یہاں پہ MIM ہے, اپنی علیحدہ پارٹی ہے ان کی؟ نہیں, وہ بھی علیحدہ نہیں, نام ہے مجلس اتحاد المسلمین, نام ہے وہ. مگر اب آپ جب جائزہ لیں گے, اس کی اسٹڈی کریں گے آپ, تو وہاں پر بھی کئی ایک ہمارے ہندو بھائی لوگ ہیں. جماعت میں میر خود گزر چکے ہیں, میرے جہاں تک خیال ہے ہوا کہ کوئی میر بھی تھے شاید نا مجلس اتحاد المسلمین کے, دیے ہیں عہدہ دیے ہیں. دو چیز ہے. تو پھر یہ اتحاد المسلمین کہاں ہوا پھر؟
نہیں دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ دیگر غیر مسلم اقلیت کو لے کے اپنی پارٹی بنائی جائے, یا ایک یہ ہے کہ صرف اپنی تنہا مسلمانوں کی اپنی پارٹی ہو. یعنی کہ مسلمانوں میں جو اقلیت در اقلیت, ہاں مسلمان دیگر غیر مسلم اقلیت کو جیسے دلت وغیرہ کو لے کر کے اپنی پارٹی بنائیں. جی سیاسی ہے یہ. جی جی یہ سیاسی ہے. سیاست میں سب جائز ہے, شریعت میں جائز نہیں ہے. سیاست میں جائز ہے, مگر یہ جو سیاسی جماعت ہے جو دلت کو لے یا کسی اور کو لے کر ایک جماعت قائم کیے ہیں اور ووٹ طلب کر رہے ہیں, تو ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ چاہے آپ وہ کرسچن کو لے لیں, دلت کو لیں, جس کسی بھی آپ کے جو ہے مذہب کے آدمی کو لے, اپنے مذہب کو ڈیمیج نہ کریں. بنیادی چیز ہے مذہب. جیسے کہ جب الیکشن ہوتا, جب الیکشن کے وقت میں مثلا آج مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیا, آنے والے الیکشن میں میں کسی اور کو ووٹ دوں گا, پھر اس کے بعد جو الیکشن آئے گا کسی تھرڈ پارٹی کو میں ووٹ دوں گا, تو پتہ چلا کہ میں پارٹیز بدل سکتا ہوں, مذہب نہیں بدل سکتا. ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جیسے اگر مسلمان اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں جی تو دوسری طرف غیر مسلم ووٹ متحد ہو جاتا ہے. جیسے ابھی یہ بھی بات آ رہی ہے کہ یو پی میں جو الیکشن یہ ہوا تو یہ ایم والے چلے گئے یا دوسری مسلم پارٹیاں تھیں, انہوں نے اپنا ووٹ کا مطالبہ کیا تو ایک طرف غیر مسلم متحد ہو گئے اور ان کو کامیابی مل گئی. جی تو کیا مطلب مسلمانوں کی اس طرح کی پارٹی مفید ہوگی, یا یہ کہ اس سلسلے میں آپ کو یہاں پر ایک 2 روز قبل میں سیاست اخبار جو پڑھا تو اس میں جو ایک آرٹیکل آیا تھا, اس میں مجھے 2 جملے بہت پسند آئے. وہ یہ تھا کہ ایک جماعت مجلس اتحاد المسلمین یو پی جا کر یہ اندرونی طور کے اوپر بی جے پی کی تائید کی ہے. یہ ہر جو ہے نا عام و خاص کی زبان پر ہے یہ بات, ٹھیک ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا یہ کہنا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جی, اب وہ تو ہم غیب کا علم تو ہم نہیں جانتے, ٹھیک ہے. تو چونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کو قبول کر لیے. یہ جو کہہ رہے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کہ ہم سپورٹ نہیں کر رہے, تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کی بات کو ہم قبول کر لیے کیونکہ جمہوریت ہے یہاں پر. مگر یہ کہ دوسرا جو جملہ تھا وہ قابل غور تھا. وہ یہ تھا کہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ان کے جانے سے کسی دوسری جماعت کو استحکام ہو رہا ہے, مستحکم ہو رہی ہے, یا یہ کہ وہ مضبوط ہو رہی ہے, تو سیاست داں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہاں نہ جائیں. یہ قابل غور ہے. تو یہ چیز جو ہے سیاست داں کو غور کرنا چاہیے کہ میرے وہاں جانے سے آیا مجھے فائدہ ہے یا یہ کہ کسی اور کو فائدہ ہو رہا ہے. تو بھئی کسی اور کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو سیدھا ڈائریکٹ مل کے الیکشن لڑنا, مل کے الیکشن لڑنا چاہیے. تو وہ تو سیاست داں ہی بہتر جانتے. تو اب آئندہ آنے والے الیکشن میں سوچنا چاہیے کہ میں اب دوسرے اسٹیٹ میں ہیں, الیکشنز ہیں, تو وہاں جانے پر کیا پھر کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اپنی جماعت کو بچانے کی خاطر بیٹا ہو جانا, ٹھہرنے نہیں. یعنی اگر وہ آپ کے وہاں پہ ٹھہرنے سے جو جماعت کو فائدہ پہنچا ٹھہر جانا. علیکم السلام. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں, کچھ مبہم ہے؟ جی ہاں. سیکولر نظریات کی غیر مسلم پارٹی میں شرکت کا کیا حکم ہے؟ حکم تو جو ہے نا خیر ہم دے ہی نہیں سکتے. حکم تو حکم پیغمبر اسلام رہیں گا. یہ یہاں پر یہ سیاسی ہے سب پورا. یہ سیاسی ہے تو یہاں پر کچھ بھی کہہ سکتے. آج ہماری کہی ہوئی بات رہ سکتی, کل ختم بھی ہو جا سکتی. پیغمبر اسلام کا قول ختم ہونے والا نہیں ہے. تو حکم دینے والے حاکم شرع ہیں, وہ ان کا کام ہے حکم دینا. ہم کون حکم دینے والے؟ تو جب یہ سیکولر ہے یہاں پر
تو جو ہے سب مل کے چلانا ہے. کون سی ایسی پارٹی ہے کہ جہاں پر ہندو مسلم ملے ہوئے نہیں ہیں؟ کوئی ایک جماعت؟ میں تو یہاں تک بتا دیا آپ کو، مجلس اتحاد المسلمین، مگر اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے. تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ اسلام اس کی اجازت دے رہا؟ اگر یہ اسلامی الیکشن ہوتا تو سوال درست تھا. یہ اسلامی الیکشن ہی نہیں ہے. کیوں کہ جب یہ الیکشن ہو جاتا پارلیمنٹ میں قانون بن رہا ہے. جب قانون بنانے والے کون ہیں؟ پورے جتنے بھی غیر مسلم ہیں نا. مگر یہ قانون بنانے والوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہر مذہب کو پیش نظر رکھ کر قانون بنائیں، کسی مذہب کو نظر انداز نہ کریں. اگر ہمارے مذہب کو نظر انداز کر دیں گے تو یقیناً سارے کے سارے ٹھہر کر ایک آواز بلند کر سکتے ہیں، ہم اپنا حق طلب کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں جمہوریت ہے. جب جمہوریت ہے تو کیوں ہم کو آزادی نہیں؟ جب آپ کو آزادی مل سکتی ہے تو ہم کو آزادی کیوں نہیں؟ یہ ہم اپنا حق لے سکتے ہیں. ہم جیسے کہ 12% کا جو مسئلہ چل رہا ہے نا جی، یہ یہاں پر جمہوریت ہے، بالکل لے سکتے ہیں ہم. ایک بہت اچھی بات آپ کے حضور نظام اعلیٰ حضرت بتائے تھے. اللہ 2 آنکھیں دی. جب یہ 2 آنکھیں ہیں تو بولے ایک آنکھ میری مسلمان، ایک آنکھ ہندو. یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے. اگر کسی ایک آنکھ میں خلل ہو جائے تو علاج کراتے یا نہیں کراتے؟ چھوڑ دیتے؟ نہیں، 2 ہے، ایک سے تو کام چل رہا ہے نہیں. تو پتہ چلا ایک آنکھ میں اگر کوئی خلل پیدا ہو جائے تو فوراً اس کا علاج کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک ہی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. یعنی اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں عثمان علی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ اللہ 2 آنکھیں دیا تو ایک ہی نگاہ سے دیکھو سب کو. تو چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، ایک ہی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اور جب ایک نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر ہمارے جیسا آپ کے دیش تلاش کریں تو نہیں ملے گا. سب سے اچھا دیش ابھی بھی، اب اس وقت ساری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا ہندوستان جیسا دیش ہے ویسا دیش کہیں نہیں ہے. یہاں پر بہت آزادی ہے، ہم اپنا حق لے سک رہے ہیں. اور ہمارا حق جب ہم طلب کر رہے ہیں وہ دیر آئے درست آئے، بس اتنا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے. تاخیر اس کی بنیاد کے اوپر ہے. مسلم پارٹیوں کا غیر مسلم پارٹی کے ساتھ اشتراک درست ہے، بالکل. یہاں جمہوریت ہے، درست ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں، جمہوری ملک میں خواتین اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ یہاں پر آپ خود جو سوال میں لکھ دیے ہیں کہ جمہوری ملک میں جمہوری ہے وہ ہو سکتی ہیں، اگر جمہوری نہیں ہے تو نہیں ہو سکتی. کیونکہ بتائیں دور پیغمبر اسلام میں کوئی عورت ملازمت کرتی تھی؟ دور پیغمبر اسلام میں الیکشن بتا دیجئے. نہیں تو ختم ہو گئی بات. الیکشن کا آغاز ہوا بعد ختمی مرتبت. تو جب پیغمبر اسلام، یہ کوئی پیغمبر اسلام، پیغامبر کہا ہے کہ پیغامبر اسلام کے پیغامبر ہے، خبر دینے والے. تو دور پیغمبر اسلام میں الیکشن ہی نہیں تھا. نہیں، جیسے یہ جمہوری ملک میں خواتین کا، جیسے ایک تو یہ ہے کہ بھائی جمہوریت ہے، تو جمہوریت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مرد بھی الیکشن میں ٹھہر سکتے ہیں، عورت بھی ٹھہر سکتی ہے. لیکن ہم کو اسلام کے اندر کچھ رہنمائی عورتوں کے تعلق سے ملتی ہے، جیسے بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا اور مردوں کے مجمع میں نہیں جانا. اس طرح کی چیزیں ہمیں اسلام کے اندر ملتی ہیں. تو کیا ان چیزوں کے پیش نظر اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورتیں بھی عہدوں کو حاصل کریں اور عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں آئیں؟ جی، مجبوری اس بات کی آ جا رہی ہے یہاں پر کہ جو ہے کچھ اپن سالن بنا رہے ہیں تو اس میں پانی ڈالنا ہے. پانی نہیں ہے تو اب ایک شراب کا باٹل ہے، تھوڑا وہ ڈال دیے، کیونکہ یہ بھی لکوڈ وہ بھی لکوڈ. تو سوال یہ پیدا تھا پانی جو ڈال رہے تھے وہ جائز ہے یا نہیں ہے.
اور یہ جو شراب ڈال رہے ہیں یہ کیا یہ جائز ہے؟ تو شراب ڈالنا حرام ہے یہ. تو آپ کیا کیے، اسلام اور جمہوریت دو چیزیں ملا دیے. جی حجاب کا تعلق اسلام سے. جب کوئی ہماری بہن جو مسلمان ہے اس کو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے مذہبی فریضے کو پیش نظر رکھنا، یہ اس کا کام ہے. یہ دیکھنا کہ میرے جو ہے کہیں ملازمت کرنے سے، الیکشن میں ٹھہرنے سے تو بے حجابی ہو رہی ہے، شیک ہینڈ ہو جا رہا ہے. دیکھنا چاہیے کہ آیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا؟ جی یہی اصل سوال ہے. یہاں تو اسلام اور جمہوریت اگر ملا دیں گے تو حل نہیں ہے. آپ اسلام الگ کیجئے، جمہوریت الگ کیجئے تو پھر بآسانی اس کا حل مل جائے گا آپ کو. جیسے کہ میں ایک سوال کیا سمجھنے کی خاطر کہ دور پیغمبر اسلام میں رسول خدا کی آنکھیں بند ہونے تک کیا کہیں الیکشن ہوا؟ نہیں ہوا. تو پتہ چلا، طے ہو گیا کہ رسول خدا کے پیریڈ میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیریڈ میں الیکشن تھا ہی نہیں. تب ان کے بعد الیکشن ہوا. تو جب یہ جو بعد میں الیکشن ہوا اس کا تعلق اسلام سے نہیں، کیونکہ قرآن میں خدا خود کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول خدا دیں لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ. تو بس ہم پابند ہو گئے کہ وہ جو دے وہ لینا ہے ہم کو، اور جس سے روک دے رک جانا ہے. الیکشن اس وقت مانا جاتا کہ اگر رسول خدا 4 چیزیں دیتے تو الیکشن ثابت ہو جاتا. جیسے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و حدیث. تو 2 چیزیں ہیں، تو میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو صرف یہی نہیں کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ. اگر تم اس سے تمسک اختیار کریں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. تو پتہ چلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 2 دیے. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی تو اس میں 2 ایڈ کیے، ایک ہے عقل، دوسرے ہے اجماع. یہ اس کا تعلق ہے الیکشن سے. عقل اور اجماع کا تعلق الیکشن سے. یہ تو رسول خدا نے دیے. تو اب یہاں پر جو عورتیں جو ملازمت کر رہی ہیں، ٹھہر رہی ہیں، ان کا پہلا فریضہ بنتا پہلے مذہب رکھنا پیش نظر، بعد میں سب کچھ. یہ دنیا ہے وہ دین ہے، یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے. اس میں دوام نہیں ہے، موقتی ہے بہت. اگر کوئی بوڑھی ماں کی دعا لگ جائے تو 130 سال، تو پتہ چلا 130 برس جئیں گی. مگر وہاں کی حیات زیادہ ہے. جب وہاں کی حیات زیادہ ہے تو چاہے وہ مرد مسلم ہو یا عورت ہو، اس کا پہلا یہ فریضہ دیکھنا ہے بنتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جو خلاف شریعت پیغمبر اسلام ہو جائے. اس کو پیش نظر رکھ کر کام کریں تو یہ عادل حاکم ہوگا. یعنی جو حاکم ہوگا وہ بھی عادل ہوگا کہ نہیں بھائی یہ قرآن اور حدیث کو پیش نظر رکھ رہا. تو یہاں پر تو بے حجابی عام ہے. اب آئے دن اخبارات میں بھی آ رہا ہے کہ دوسرے ممالک میں یہ کیا حجاب ہٹا دینا، ورنہ جو ہے نوکری سے ہٹا دینے. دنیا بھر کے آ رہے ہیں اخبارات میں. بالکل غلط ہے. وہ حجاب ضروری ہے. رسول خدا کیا حکم دیے عورت کو بے حجابی کا. یہاں تک ہے ہمارے مذہب میں کہ عورت کی کمائی مت کھاؤ، عورت کی کمائی نہیں کھانا چاہیے. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، نہیں بھائی کیا کرنا، گھر چلانا ہے،
ماحول کو دیکھنا ہے، کیونکہ دیکھ رہا ہوں پڑوس میں جو ہے ان کے پاس کار آ گئی، میرے پاس کار نہیں، تو کیا ہے تو بیگم چلیے آپ بھی ملازمت کے لیے چلیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کمائیے بھائی، آپ عورت کو کیوں بھیج رہی باہر؟ امتحانات شروع ہونے سے پہلے اخبار میں آیا تھا جی کہ جو ہے لڑکیاں جو ہے پردے میں ایگزام لکھ سکتے ہیں، کوئی جو ہے فورس نہیں کریں گے سینٹرز پہ کہ آپ برقع اتارو، گورنمنٹ کی طرف سے. ہماری گورنمنٹ، ہماری گورنمنٹ وہی تو بتا رہا ہوں نا بھائی، ہماری گورنمنٹ ہمارے مذہب کو پیش نظر رکھ کر لا دے رہی ہے، اور اگر کہیں مداخلت ہو رہی ہے تو اس میں تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانا چاہیے. ایسے وقت متحد ہو جانا، متحد ہو کے آواز اٹھانا چاہیے کہ بھئی کیا ہے، یہ غلط ہے اس چیز کو. تو یہ اس کی حد تک تو میں جمہوریت میں شوہر اجازت دے رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی زوجہ ہے، ان کی ملکیت ہے، اب وہ خود اپنی زوجہ کو ملازمت کے لیے بھیج رہے ہیں، الیکشن میں ٹھہرا رہے ہیں. چلیے اب دیکھیے بقور کے ستم واک بورڈ میں جی 2 عورتیں کمپلسری ہو گئی، 2 عورتیں کمپلسری ہے، قانون بن گیا، قانون بن گیا نا. 2 عورتیں ہیں تو پھر یہاں سوال میرا ہے کہ سنی وقف گورن بائی سنی لا، شیعہ وقف گورن بائی شیعہ لا، سنی اوقاف سنی لا سے چلنا ہے. تو اب مجھے سنی لا میں یہ بتائیں کہ کیا عورت کام کر سکتی ہے؟ بلا ضرورت تو نہیں کر سکتی جی بلا ضرورت نہیں کر سکتی ہے، ضرورت سے کر سکتی. پھر ہاں مجبوری ہے، کمانے والا نہیں ہے کوئی تو. جی کیا اس کی اجازت پیغمبر اسلام دیے؟ علیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا پیغمبر اسلام اس کی اجازت دیے؟ اگر وہ دیے تو بالکل کرنا ہے. کیوں کہ ہمارے پاس قول پیغمبر اسلام، جی قول پیغمبر اسلام، فعل پیغمبر اسلام، تقریر پیغمبر اسلام حجت ہے. یعنی ان کا قول، فعل، تقریر، یہ 3 چیزیں حجت ہیں. رسول خدا کچھ کہہ دیں حجت، رسول خدا سے جو فعل ظاہر ہو جائے وہ حجت. علیہ السلام وہ حجت. جی رسول خدا کے سامنے اگر کوئی کام ہو جائے، جی خاموش بیٹھے، بیٹھو بیٹھے، پیچھے بیٹھو، پیچھے بیٹھو. ہے لکھا دیا میں لکھا دیا نا، وہ تو لکھا دیا. اور ایک ہے ابھی آ رہا ہوں. تو تقریر یعنی رسول خدا کے سامنے کوئی فعل ہو گیا، خاموش ہو گئے، وہ حجت ہو گئے. کیونکہ ان کا فریضہ ہے، اگر کوئی فعل حرام کر رہا ہے روک دینا، غلط کر رہا ہے روکنا، کیونکہ وہ ہمارے لیے حجت ہے. پھر میں وہی آیت پڑھوں گا پھر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. پھر ایک اور ایک آیت ہے اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ. اللہ خود کر رہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور رسول خدا کی اطاعت کرنا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ رسول خدا کے احکامات کیا ہے، وہ کیا بتائیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں مجبوری کی حالت میں عورت، تو پھر کرنا ہے. تو چاہے کچھ ہو جائے مرد کا فریضہ ہے. وہ اگر نوکری نہیں مل رہی ہے، سبل لے کے روڈ پہ جو ہے نا گھڑا کریے، محنت کریں، رکشا چلائیں، مرد کا فریضہ ہے، ان کا کرنا ہے. نہ یہ کہ جو ہے عورت کا فریضہ ہے. تو مجبوری نہیں، کیونکہ ہمارا مذہب مجبوریوں میں نہیں آیا نا. تو اب یہ خود ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جو دوسرے محکمہ جات میں ہوا کرے، ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ وقف بورڈ ایک ایسا محکمہ ہے جہاں مکمل کمپلیٹ اسلام سے تعلق رکھتا ہے. یہ محکمہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے. جب اسلام سے تعلق رکھتا ہے تو وہاں پر سنی وقف ہیں، شیعہ وقف ہیں. تو جب سنی وقف ہیں تو سنی لا کیا ہے، اس کے پیش نظر جو فوراً وہ کرنا. کیوں نہیں، اس محکمے میں آپ لیڈیز کو مت رکھیے، دوسرے محکمے جات میں رکھ لیجئے بھائی آپ.
کیونکہ مکمل یہ اسلامی محکمہ ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، مساجد ہیں، قبرستان ہیں، درگاہیں ہیں، جی خانخانہ ہے، عاشورخانہ ہے، امام باڑہ ہے، جی عزاخانہ ہے، تکیہ ہے، یہ چیزیں ہیں. اس تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اسلام سے. جہاں پر کمپلیٹ جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے وہاں پہ عورت کو داخلے کیوں ہیں؟ یہ آپ کیوں آ رہے ہیں وہاں پر؟ تو یہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھنا چاہیے اس کے خلاف کہ کم از کم جمہوریت ہے، مان رہے ہیں، یا جمہوریت میں سب مل کر کرنا ہے، کہ چاہے وہ ہندو مسلم مرد ہو یا ہندو مسلم عورت ہو، سب مل کر کریں، وہ کر لیجئے بھائی، جمہوریت ہے. اب جو مرد خود اجازت دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو؟ مگر یہ محکمہ مکمل ایک اسلامی محکمہ ہے، تو کم از کم اسے ایک محکمے کی حد تک اس میں ترمیم ہونا، غور کرنا چاہیے. یہ غلط ہے. یہ عورت ناقص العقل، عورت کے لیے ناقص العقل. اب جب یہ آپ کے جو ہے نا سیٹ پر بیٹھیں گے تو کامل العقل محکوم ہے، ناقص العقل حاکم بن گئے. یہ ہے، یہ کیا ہے؟ جمہوریت کی فیضیابی ہے، اس کی وجہ سے ہے. اگر مکمل اسلامی ہو نہیں، عورت کو تو گھر میں رکھیں گے. حجاب واجب عورت پر ہے، ان کو رکھنا چاہیے، گھر پہ رکھنا ہے. جس پہ حجاب واجب ہے وہ بے حجابی میں آ رہے ہیں، غلط بات ہے. پھر یہ وہی سوال ہے، الیکشن میں خواتین امیدوار بن سکتی ہیں یا نہیں؟ الیکشن ہی نہیں ہے اسلام میں، تو جو ہے نا الیکشن میں جو ہے نا مرد بھی کہاں سے آتے ہیں؟ ان میں آتے ہیں، جمہوریت میں آ سکتے ہیں. تو یہ ہٹ کے ہے، یہ بالکل اسلام سے بالکل ہٹ کر ہے یہ بات. خواتین انتخابی عمل میں شرکت کر سکتے ہیں، وہی چیز ہے، سیم ہے تقریباً. یہ میرے جو سمجھ میں آیا، کیونکہ میرے پاس بنیادی چیز میرا مذہب ہے، جی جی، میں اسی کی روشنی میں آپ کے جو بھی اس ذہن ناقص میں جواب دیا. میں جمہوریت میں ریزرویشن بھی دے رہے ہیں لیڈیز کو. جی جمہوریت ہے بھائی. یہ دیکھیے، جہاں جمہوریت ہے وہاں پر آزادی ہے. جمہوریت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس میں قانون بنتا ہے اور ٹوٹتا ہے. ہاں، اس کے اندر یہ قانون تا قیامت رہنے والا نہیں ہے، کیونکہ قانون بنانے والے ہم جیسے عاجز ہیں، ناقص عقل. ہماری عقل بالکل ایک جزوی عقل ہے، اسی لیے قانون بن بھی رہا ہے، قانون تبدیل بھی ہو رہا ہے، اور قانون کو توڑا بھی جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ سزا دی جا رہی ہے. پیغمبر اسلام جو قانون بنائے، خدا کی قسم وہ تا قیامت چلنے والا ہے. کیوں کہ وہ عقل کل کا بنایا ہوا قانون ہے. پیغمبر اسلام جو قانون بنا ہے اس کو توڑو، بولو عاجز عقل والوں. ہم چیلنج کرتے ہیں. ایک سوال اس میں رہ گیا ہے جی، کہ مسلم ووٹ کے لیے حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کس طرح مسلم ووٹ کو پولرائز کرنا چاہیے؟ اگر یہ جو ووٹ مانگنے والا مذہب کی بنیاد پر ووٹ نہیں مانگ رہا ہے جی، اور اس کے جو بھی بائی لاس ہیں، جو دستور جو بنائے ہیں، ان کی کارکردگی آنے والی میعاد میں ان کیا کریں گے، اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بالکل ووٹ دیں گے. اس میں ووٹ ڈالنے کی بات نہیں ہے جی، ووٹ ابھی جیسے یہ ہو رہا ہے کہ مسلم ووٹ منتشر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلم ووٹ کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہو پا رہی ہے. جی، تو مستقبل کے الیکشن میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ مسلم ووٹ پولرائز ہو، متحد ہو؟ ٹھیک ہے. جو مسلم ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، دو جماعتوں میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی جی. جب دو جماعتوں میں جب مسلم ووٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ جماعت اپنے کیا دستور بنائی ہے، آنے والے 5 سال میں کیا کرے گی، اور جو دوسری جماعت ہے وہ کیا دستور بنائی ہے، ہم کیا کیا کرنے والے ہیں. یہ اگر اس میں تقسیم ہو رہا ہے تو کیا کر سکتے ہو جان دیجئے. کیونکہ جمہوریت میں ہم اپنی عقل کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم کو جو چیز پسند آئی ادھر ووٹ ڈال دیں گے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے. قباحت کی بات نہیں جی، یعنی اگر جیسے ووٹ کیا ہے، طاقت ہے، بالکل طاقت ہے. تو اگر ہم اپنے ووٹ کو متحد کر لیتے ہیں
ہماری ایک مضبوط طاقت ہوتی ہے. لیکن اگر ہمارا ووٹ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مطلب پارٹیاں ہیں ہر پارٹی کا منشور جو ہوتا ہے وہ وکاس کا ایجنڈا رہتا ہے کہ ہم آئندہ یہ کام کریں گے. وعدے اتنے رہتے ہیں کہ وہ اس کی لسٹ جنت دکھانے کے ہے وہ. لیکن اب وہ مسلمانوں کے لیے کیا مطلب ایسی حکمت ہونی چاہیے, پالیسی ہونی چاہیے کہ جب آئے دن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن کے وقت یہ وعدے کرتے ہیں, وعدوں کی تکمیل نہیں کرتے. جی جب وعدوں کی تکمیل نہیں کرتے تو گھر میں بیٹھ جائیں گے, پورے متحد ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں گے اور یہ اٹھائیں گے آواز کہ صرف وعدوں کی تکمیل آپ کے وعدے کر رہے ہیں مگر اس کی تکمیل نہیں کریں. احتجاجاً ہم ووٹ نہیں دیے تو آنے والی جماعت اگر ووٹ نہیں دینے جائیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا. جی ہم ووٹ نہیں دینے ہر دو طریقے سے اپنا نقصان ہے. جیسے کہ جو ہے نا جو اپنے مفادات ہیں جس میں اپنے کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے جی اس فائدے کو ہم چھوڑ کر صرف ایک متحد ہونے کی خاطر آپ کے ووٹ جو ہے نا اس کو دے رہے ہیں جس میں ہمارے فائدے نظر نہیں آ رہے ہیں تو فائدہ کیا پھر ان کو ووٹ دے کے. یعنی کہ جماعت کو مضبوط کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو نہیں, یہ تو جماعت مضبوط ہوئی. لیکن اگر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں جی اور اگر ہم ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں جی تو اگر وہ مطلب 10 وعدے کرتے ہیں ایک پورا کر دیتے ہیں. چلیے ایک ہے نا, لیکن اگر ہم ووٹ ڈالے نہیں جائیں گے تو وہ ہمارے پاس آئیں گے بھی نہیں. تو وہ ایک کی خاطر ڈالیں گے, 10 میں سے ایک کی ہے تو ایک کی خاطر ڈالیں گے ووٹ, ایک کی خاطر وہ ووٹ ڈالیں گے مگر اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھ کر کسی جماعت کو مضبوط نہیں کریں گے. چاہے وہ کوئی جماعت ہو, چاہے وہ بی جے پی ہو, کانگریس ہو, یا یہ کہ مجلس اتحاد المسلمین ہو, یا ٹی آر ایس ہو, یا ٹی ڈی پی ہوا کرے, کوئی جماعت ہوں گی. اگر ہمارے مفادات نہیں ہیں, ہمارے مفادات کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں وہ, تو اگر ہم ان کو ووٹ دیں گے تو وہ مضبوط ہو جائیں گے. جب وہ مضبوط ہو جائیں گے پھر ہم پہ اور مسلط ہو جائیں گے وہ, تو نہیں. تو یا یہ کہ جو ہے نا اس کو دیں گے ہم ووٹ جو ہمارے مفادات کو پیش نظر رکھ کر ووٹ طلب کر رہے ہیں, اس کو مضبوط کریں گے ہم. ان کے بالمقابل ہم ان کو چھوڑیں گے, کیونکہ جب تک کہ اپوزیشن نہیں ہو تو حکومت نہیں چلتی, منمانی چلے گی. اپوزیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے اپنے حق منوا سکتے ہیں. اگر بمپر میجارٹی میں آ گئے تو وہ جو چاہے رولنگ پاس کر لیتے. تو اپوزیشن کا رہنا بھی ضروری ہے, بے حد ضروری ہے, اس کی خاطر رکھنا. اپوزیشن کی خاطر جو ہے نا لانا, کوئی جماعت کو لے کے آنا تاکہ کھڑے رہ کے آواز اٹھانا. مگر جب ہم ان کو متحد ہو کے لے کر آئے ہیں وہ پھر ہم کو نظر انداز کر دیں تو پھر وہ جماعت کو آنے والے الیکشن میں ایک ووٹ بھی نہیں ڈالنا. تو مین بنیادی چیز اپنے مفادات دیکھیں گے. ظاہر ہے درست کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جی نہیں اگر کچھ ہے تو جناب جی طالب علم ہمارا صرف رائے کی ضرورت ہے. جی بہرحال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے ووٹ تو ووٹ ڈالنا ہے, ووٹ ڈالیں گے مگر یہ کہ ہمارے جو بھی مفادات ہے اس کو اگر نظر انداز کریے پارٹی تو ہرگز نہیں ڈالیں گے. ہاں یا یہ کہ جو ہے نا وہ ہمارے مذہب کو ڈیمیج کر رہے ہیں, ہرگز نہیں ڈالیں گے ہم. مذہب کے نام پہ آپ مانگنے نہیں ووٹ, وہ تو ہمارا قانون ہے, یہاں کا قانون ہے. تو جب جمہوریت ہے, جمہوریت کا نعرہ ہے, تو جمہوریت میں تو جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ہے بھائی بھائی. تو یہ ہے پتہ چلے جمہوریت میں بھائی بھائی, مذہب میں نہیں. جی اب جیسے کہ آپ کی میری گفتگو چل رہی ہے, اسی اثنا میں نماز کا وقت آ جائے, اذان سنا, یقیناً آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہی مسجد تلاش کریں گے, وہاں جائیں گے. میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں جاؤں گا. مذہب الگ ہے, یہ الگ ہے. اس کے اندر بالکل مل کے بیٹھیں گے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل بازو بیٹھیں گے ہم مودی جی کے, کیوں نہیں بیٹھیں گے, بازو بیٹھیں گے. اور مودی جی جس دن اگر یہ بول دیے اسلام کوئی چیز نہیں ہے تو ہم بولیں گے مودی جی آپ کیا چیز ہے, آپ بھی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ہم اس تو لائیں. تو آپ 5 سال تک بولیں گے ہم کو ہو آر یو,
5 سال ہونے کے بعد ہم آپ سے بولیں گے ہو آر یو، آپ کون ہیں، ہم بھی آپ کو نہیں جانیں گے. تو جمہوریت میں ساتھ میں بیٹھیں گے، مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے جو ہے بی جے پی کے ساتھ بیٹھیں گے. الیکشن کے وقت سب پبلک کو لڑا دیتے بھائی جی، پبلک لڑ لیتی جذبے میں، محبت میں. جیسے الیکشن ہو جاتے، اقتدار مل جاتی، سب وہاں جا کے سب ملتے، کیا ہاؤ آر یو، سب خیر خیریت لیجیے، یہ واہ رے واہ. یعنی ہم جو ہے نا بیٹھے بٹھا کے پٹ گئے. یہ ہو رہا ہے آج کل الیکشن میں، دیکھا جائے تو آپ جائزہ لیجیے آپ اس کا، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے جی. جب اتنے اشد ہیں تو پھر ہر رخ سے اشد رہنا بھی جی. جنگ تو جنگ، دوستی تو دوستی، منافقت نہیں کرنا چاہیے. تو مین بنیادی چیز آپ کے جو ہے نا اپوزیشن رہنا. اور یہ بتائیے آپ یہاں پر جو حکومت بن رہی ہے کس کی بن رہی ہے؟ کہاں پہ؟ اپنے یہاں دیش کی بات کرنے، دوسرے دیش کو تو چھینا بھی نہیں ہے، سب سے اچھا دیش اپنا ہی ہے جی. یہاں پر جو حکومت بن رہی ہے کس کی حکومت ہے؟ دیکھیے بی جے پی، کانگریس، اور اسٹیٹ کی بات کروں یا نیشنل لیول کی جی، بی جے پی، آپ کے کانگریس، اور کون سی جماعت ہے؟ نہیں نیشنل، ہاں یا میم نیشنل پہ آ گئی، چلیے جی، کمیونسٹ. 4-5 پارٹیز مل کے جو ہے نا ٹھہرتے. اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ جو ووٹنگ کا مشین ہے نا بھر گیا. امیدوار کتنے ہیں؟ 25-30 امیدوار ہیں. 25-30 میں سے ون ایک کو ہونا ہے، سب تو نہیں جیتنے کا ہے، ایک جیتے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک جیت لیا. اب اس حلقے میں رائے دہی ہوئی، 25 امیدوار ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک ون ہو گیا. 24 کے اگر آپ ووٹ کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ زیادہ ہیں، اور جو آپ کے جو ہے نا جیت لیے ان کے ووٹ کم ہیں. تو پتہ چلا پبلک جس کو نہیں چاہ رہی تھی وہ آ گئے. کیا بات ہے. تو اصولاً صحیح الیکشن اس وقت ہو سکتا ہے صرف 2 فرد لڑیں، 2 لوگ، 2 جماعت لڑنا ہینڈ ٹو ہینڈ. تو اس میں صحیح الیکشن ہوتا تو پبلک کا نمائندہ آتا. فرانس میں ابھی بھی سیکنڈ راؤنڈ میں الیکشن ہوتا ہے جی، اور جس کو 51% ووٹ ملے گا وہی جیتے گا. یہاں تو کیا ہے 15% ووٹ لا کے بھی جیت جاتی ہے. ہاں تو آپ بتائیے، آپ پبلک جس کو نہیں چاہ رہی تھی اس کی حقیقی معنی میں جمہوریت بھی نہیں ہے. نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. نہیں، جمہوریت کن معنی میں لے رہے ہیں کہ جب یہاں پر جمہوریت ہے تو ہر ایک کو اختیار ہے. کانگریس، بی جے پی، ٹی ڈی پی، ٹی آر ایس، مجلس اتحاد المسلمین، ایم بی ٹی اور کمیونسٹ پارٹی، یہ سب تمام جماعتیں جب کمپلیٹ ہو گئیں تو اس کے بعد جو ہے بولے کہ جنہیں پوری جماعتیں تو ہو چکی، آزاد امیدوار. یہ آزاد بولی آپ کیا ہے بھائی؟ جمہوریت، ہم کو بھی حق ہے ٹھہرنے کا، لیجیے آپ بھی ٹھہر گئے. تو یہ جمہوریت ہے یہاں کی. ضمانت ضبط ہوگی نہیں، سب کے ضمانتیں ضبط ہیں. ایک آدھ کی بچ گئی تو بچ گئی، نہیں تو سب کے ضبط ہو گئے ضمانتیں. تو 2 اگر لڑے تو پھر اب الیکشن معلوم ہوتا. ہاں تو پبلک کا نمائندہ آتا. جب پبلک کا نمائندہ آتا تو جو نمائندہ جو منتخب ہوا نا وہ پبلک کی فلاح و بہبود پہ غور کریں گا. کیوں؟ وہ دیکھیں گا کہ آنے والے 5 سال میں پھر میرے کو ٹھہرنا ہے. اگر میں یہاں پبلک کا فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام نہ کروں تو پھر یہ ووٹ ڈالنے والے نہیں ہیں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ چلو جس کا چاہے دل میں آئے ٹھہر جاؤ، آج یہ جماعت میں ہے کل وہ جماعت میں ہے. کمال تو یہ ہے کہ ایک جماعت سے جیت رہے ہیں، دوسری جماعت میں ضم ہو جا رہے ہیں. واہ رے واہ، یہ کون سا قانون ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. وہ سمجھنے کی کوشش کروں یہ کیسا قانون ہے. یہ دیکھیے، آپ کسی جماعت سے ٹھہرے تو میں آپ کی شخصیت کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ڈالا، جماعت کی بنیاد پہ ووٹ ڈالا، ٹھیک ہے. تو آپ اس جماعت کے ٹائٹل پہ آپ الیکشن جیتے. الیکشن جیتنے کے بعد آپ دوسری جماعت میں ضم ہو جا رہے ہیں. تو یہاں دھوکہ کس کو دیے؟
عوام کو دے دیے، عوام کو دیے دھوکہ آپ. وہ آپ جماعت کو چھوڑ دیجیے، آپ جماعت چھوڑیے. آپ جماعت بھی ہم سے اگر دیکھا جائے گا، جس وقت پبلک کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جتنے بھی جماعتیں ہیں وہ پبلک کی وجہ سے ہے، تو پھر ہاں تو جماعت خود آپ کی سنے گی. مگر دیکھا جا رہا ہے کہ عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ جماعت سے ہم ہیں. غلط ہے. نہیں، جماعت سے نہیں ہے، ہمارے سے جماعت ہے، ہمارے سے بی جے پی ہے، ہم سے کانگریس ہے، ہم سے ٹی ڈی پی ہے. کیونکہ اب ہیں آپ 5 سال، پھر آنے والے 5 سال میں جب آپ سے اگر ہم ہیں تو پھر آپ ہمارے گھر پہ کیوں آئے ووٹ مانگنے؟ آپ کا ووٹ مانگنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے نا آپ ہم سے مضبوط ہو رہے ہیں. کیونکہ پارٹی چینج کرنے میں فائدہ ہے نا. کیا؟ جیسا وقف بورڈ کے چیئرمین ٹی ڈی پی سے جو ہے ٹی آر ایس میں آئے، ان کو چیئرمین. یہ سیاسی ہے، یہی تو سیاست ہے. وہی بتا رہا ہوں میں، سیاست ہے کہ اب ان کو کچھ دے دو، عہدہ دے دو، وہ عہدے پہ بڑھ گئے، وہ عہدے کی خاطر آ گئے. وہاں تو پتہ چلا آپ پبلک کی خاطر نہیں آئے، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آئے، عہدے کی خاطر آئے. غلط ہے. پھر وہی بات جمہوریت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ووٹ کی شرعی حیثیت کے تعلق سے اور ایک جواب دوں گا آپ کا یہاں پہ میں. جب ووٹ کا تعلق شرع سے آ جائے گا جی تو ایک جواب دوں گا اس میں کہ جو ووٹ مانگ رہا ہے اگر وہ میرا مذہب کی توہین کر رہا ہے تو میری شرع اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس کو جو ہے منتخب کرے. ہرگز نہیں ڈالوں گا. شرعی رخی آ جائیں گا کیونکہ وہ آنے کے بعد میرے مذہب کو ڈیمیج پہنچا رہے ہیں. تو یہ ایک تو جو ہے یہ جمہوریت کے خلاف بات ہے. جمہوریت میں ہے تو آپ کو سب کو لے کے چلنا ہے. یہاں پہ ہر ایک کو وہاں پہ فیلنگس نہیں آنا. مذہبی اعتبار سے الگ. اسمبلی میں ایک مسجد بنانا، ایک چرچ بنانا، ایک مندر بنانا چاہیے جی، ایک گردوارہ بنانا، 4 چیزیں بنانا ہے اسمبلی میں. جو لنچ آور آتا تو مسجد نماز پڑھنے والے وہاں چلے جائیں گے مسلمان، آپ کے جو ہے نا جو کرسچن ہیں وہ چرچ چلے جائیں گے، اور جو ہمارے سکھ بھائی ہیں گردوارہ چلے جائیں گے، ہندو بھائی مندر میں جائیں گے. وہ جائیں گے اپنا جو بھی ہے ان کی عبادت وہ کر لیں گے. جیسے یہ ختم ہو گیا، اب جب اسمبلی کا وقت شروع ہو جائے گا تو اب ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں ہیں بھائی بھائی، وہاں بیٹھیں گے. عبادت جگہ عبادت کے مقام پر بھائی بھائی نہیں، الگ الگ ہیں. نہیں تو پھر آئیے بولیے ہمارے ساتھ نماز پڑھیے. پڑھتے کہاں کہ تو پھر پتہ چلا آپ خود ہمارے اسلام کو نہیں مان رہے، تو پھر وہ شرعی حیثیت ہی کیا ہوں گی اس کی. ہاں وہ اگر مجھے بولے کہ چلیے بھائی آپ مندر چلیے تو میں کہہ جاؤں گا بھائی مندر نہیں، کھلی بات ہے میں نہیں جاؤں گا. دوستی آپ کی مندر کے باہر رکھتا ہوں میں. وہ آپ کی عبادت گاہ ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. عید کی نماز پڑھانا سیاسی نماز نہیں ہے میرے پاس. میرے مذہب میں سیاسی نماز نہیں ہے. تو چنانچہ جو ہے نا وہ جو مندر ہے اس کو بھی جو ہے نا عبادت گاہ کہتے ہیں. جب وہ عبادت گاہ ہے تو ان کے عبادت کا مقام ہے، تو ہمارا یہ فریضہ بنتا کہ بھائی کسی کی عبادت گاہ کی توہین نہیں کرنا. خاموش رہیں، آپ کی رکھیے. آپ ہماری جو آپ بھی جس طرح ہم آپ کی مندر کا جو ہے نا احترام کر رہے ہیں کہ آپ کی عبادت کی جگہ ہے، اسی طرح آپ بھی ہماری مسجد کا احترام کریے. یہ چیزیں ضروری ہیں. اب جیسے ایران میں کیا ہے، پہلے تھی بادشاہت، اب کیا ہو گئی جمہوریت. کیا ہے وہ؟ اسلامی جمہوریہ ایران. اسلامی جمہوریہ ایران. نہیں ایران
تو جی اسلام جمہوریت، پھر میرا سوال قائم ہے، دور پیغمبر اسلام میں کیا جمہوریت تھی؟ تو اگر تھی تو اسلام جمہوریت ایران کریکٹ، اگر دور پیغمبر اسلام میں جمہوریت نہیں تھی تو پھر اسلام جمہوریت الگ، اس کے بعد سے چلی جمہوریت، یہ الگ چیز ہے۔ یہاں آزادی ہے تو سب کو آزادی ہے، جب آپ کو جینے کا حق ہے تو مجھے بھی جینے کا حق ہے، جب آپ اپنے مذہبی امور کو آپ منوا سکتے ہیں تو مجھے بھی حق ہے میں اپنے مذہبی امور کو منوا لوں، جب آپ کو حق ہے ایک مندر بنانے کا تو ہمیں بھی حق ہے ایک مسجد، ایک درگاہ، ایک عاشور خانہ بنانے کا۔ جب شیعہ ہونے کے ناطے میں بولوں گا کہ بھائی ہم کو بھی عاشور خانہ بنا دو، یہ کرسچن بھائی ہیں انہوں نے چرچ بناؤ، تو جب آپ کو چرچ بنا سکتے ہیں تو پھر ہم کو بھی جو ہے نا ایک اپنی عبادت گاہ بنانے کا حق ہے۔ تو یہ اگر جمہوریت رہی، انصاف رہیں گا، یہاں پہ سکون آ جائیں گا، یہاں پر کوئی فساد نہیں، دنگا نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ فسادات کیوں ہوتے؟ فسادات کی وجہ یہ ہے جب دیکھتے کہ جو ہے نا کچھ الیکشن میں گڑبڑ ہو رہی تو کرنا کیا، آپس میں نفرت پیدا کر دو، نفرت پیدا کر کر ووٹ، غلط، یہ بالکل غلط ہے، نفرت پیدا کر کے ووٹ نہیں لینا۔ آپ اپنی کارکردگی، اپنے کام بتا کے ووٹ، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس خود دیں گا عقل مند پڑھا لکھا انسان، اس خود دیں گا آپ کو۔ چائے دیے؟ چائے پئیں گے آپ؟ چائے پئیں جی؟ بس ہے کافی ہے اتنی، پھر پیجیے۔ شاید ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے نا کوئی جو مکمل سیاسی ہے وہ کر سکتے ہیں، میں مکمل سیاسی نہیں ہوں، سیاست الگ ہے میرے پاس، مذہب الگ ہے، دو چیزیں خلط ملط نہیں کرتا میں۔ جمہوریت کے اعتبار سے الگ جواب دوں گا جی جی، جب مذہب رہیں گا تو پھر مذہبی اعتبار سے الگ ہے جواب، کیونکہ آپ کو بھی آپ کا مذہب پیارا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دینا۔ تو جب مذہب سے اتنی انسیت ہے آپ کو، تو اپنے مذہب کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو پھر ہم اس کو ووٹ کیوں دیں گے بھائی؟ ہرگز نہیں دیں گے، اگر عقل ہے تو۔ ہاں، ورنہ وہ میرالم منڈی کی گائے، وہ آپ کے جو ہے نا ہر مقام پہ جاتی، منہ ڈال دی اپنا، وہ لکڑی لے کے بیٹھا، مار رہا پھر آ رہی جا رہی، کیونکہ اس کے بعد عقل نہیں ہے۔ اللہ ہم کو عقل دیا، جب آپ اگر ہم سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو جو نا ہم اپنا جو ووٹ ہے، حق ہے ہمارا، یہ ہمارے حق کا استعمال آپ کے حق میں نہیں کریں گے، اور اگر ہو سکے تو 4-5 اور کٹا دیں گے، اللہ چاہا تو وہ بھی کریں گے۔ اللہ اگر زبان میں اگر دیا ہے اتنی آپ کے قوت تو بالکل بولیں گے، ہم کٹا دیں گے، اور یہ دیکھو بھائی یہ جو ہے نا یہ مذہب کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم تو کٹا دیں گے۔ تو سعودی عرب میں آپ کے جو ہے نا ایک وہ جاری ہوا تھا نا، کیا حکم نامہ کہ عورت ڈرائیونگ نہیں کر سکتی لیڈیز کے لیے۔ تو سنا میں کہ آپ کے کوئی یورپین وہ یہ بتایا کہ عورت ڈرائیونگ کیوں نہیں کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ جب زوجہ رسول اونٹ پر بیٹھ کر آئی، تو جب وہ اونٹ پر بیٹھی تھی تو آپ کے ڈرائیونگ کیوں نہیں کر سکتی؟ میری نگاہ میں غیر معقول جواب ہے جی، اس لیے غیر معقول جواب ہے، یہاں سوال ہے ڈرائیونگ کا، بیٹھنے کا نہیں ہے۔ گاڑی میں عورت کا بیٹھنا الگ بات ہے، چلانا الگ بات ہے۔ تو جو بطور دلیل پیش کرے کہ زوجہ رسول جب اونٹ پر آئی تھی
اونٹ چلا لیتے ہوئے نہیں آئی تھی. غلط جواب دے رہے ہیں آپ. سوال ایک ہے, جواب ایک ہے. غلط بات ہے. وہ اونٹ کی ریس نے نہیں, وہ نہیں ہے. دیکھیے آپ, اونٹ جو ہے آپ کے اس کی مہار کو تھامنے والا الگ ہوتا, بیٹھنے والا الگ, اور اونٹ پر جو سواری ہوتی محمل رہتی, محمل کے اندر آنا اور ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ اس کو ڈرائیونگ میں لانا غلط ہے. بطور دلیل جو انہوں ڈرائیونگ میں دی ہے وہ غلط ہے. وہ نص پیش کر رہے تھے وہ. ہاں, اور وہ بھی نص بعد رحلت پیغمبر اسلام کی دے رہے ہیں وہ. پھر وہی سوال آئیں گا کہ دور پیغمبر اسلام میں کیا تھا, پوچھوں گا میں. ہاں, کیونکہ کلمہ میں رسول خدا کا پڑھا ہوں. میں کس بنیاد پہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں ان کا کلمہ پڑھا ہوں تو میرا فریضہ بنتا بحکم خدا بنتی واطیعوا الرسول. وہ جو بولے, اگر اس وقت اگر پیغمبر اسلام آ کر مجھے کہہ دیں کہ دن, تو میں دن بول دوں گا. میں ان سے آرگومنٹ نہیں کروں گا یا رسول اللہ رات ہے, دن. وہ بول رہے ہیں دن, تو میں بولوں گا دن. اور جب وہ دن بولیں گے یہ رات دن میں تبدیل ہو جائیں گے. ہاں, یہ ہے اثر ہے آپ کے زبان پیغمبر اسلام. ہاں, اگر وہ کہہ دیں تو ہو جائے, کہہ دے تو ہو جائے. تو میں ایسے پیغمبر کا کلمہ منوں, اتنے بڑے حاکم کو میں مانتے ہوئے اب ہر ایک کو حاکم مانوں. واہ, سرونٹ اور حاکم یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے حاکم تو وہ ہے. میری الگ تھنکنگ ہے, سوچنے کا طریقہ کار الگ ہے. یعنی یہ ایسی بات ہو گئی کہ میں کسی کو ایک مقام پر بٹھا کر آدھا برسے کر رہا ہوں. ارے واہ, یہ کیا بات ہوئی بھائی. میں ان کو کرسی پہ بٹھا کے کیا حضور میں آ سکتا ہوں, تشریف لائیے, یہ آدھا برس ہے. جھک کے میں سلام کر رہا ہوں, بیٹھ کے جو ہے سلام وعلیکم السلام ہو رہا ہے مجھے. ارے مجھے عقل ہے تو میں پوچھوں گا بھائی آپ سیٹ جو ملی کس کی وجہ سے ملی؟ پہلا درس پیغمبر اسلام کا تو خلقوا باخلاق اللہ, اخلاق کا درس دینے کے لیے آئے تھے. آپ کو سیٹ مل گئی تو جو ہے پبلک آئے تو نہیں ٹھہرتے, وہاں بڑھ رہے ہیں, سب بڑھ جا رہے ہیں. کوئی بھی ہو نہیں بیٹھنا چاہیے بھائی, اخلاق بھی ایک چیز ہے. نہیں, ہم خود بٹھا دیے, ہم خود بٹھا کے ہم نیچے بڑھ جا رہے ہیں. آئے رے باہر ہے میری جمہوریت. ان کو ہم بٹھائے کرسی کے اوپر, اس کے بعد ہمارے کو نیچے بڑھ جا رہے ہیں. انہوں وہ راؤنڈ پھرنے والی چیئر کے اوپر بڑھ رہے ہیں, ہمارے لیے ایک سخت چیئر ڈال دیے, تھوڑی دیر میں اٹھ جانا بول کے. ابھی اس کے بعد جا کے پھر ہم خود اپنے مسائل صاحب یہ حل کر دیجئے, یہ جو ہماری وجہ سے آنے کے بعد اب ہم خود ان کو صاحب بول رہے ہیں. اب ہم مانگ رہے ہیں, ہمارا حق ان سے مانگ رہے ہیں, دے دیجئے صاحب. ہم بول رہے ہیں کہ جو ہے نا جب ہم آپ کو لائے ہیں یہ ہماری عرضی ہے ایز پر لا, اس کو غور کریے آپ. جب یہ لا کے مطابق ہے, کیونکہ یہاں کا لا ماننا ہر ایک کا فریضہ ہے. اگر لا یہاں کا سمجھ میں نہیں آیا تو بدل نہیں, چھوڑ دینا انڈیا کو. تو جب ہے تو اب یہ لا کو مت تسلیم کرنا ہے ہمارے کو. تو ایز پر لا یہ ہے. دیکھیے اب آپ کا کام ہے, سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں آواز اٹھائیے, اسمبلی میں جا رہے ہیں آواز اٹھائیے, آپ اٹھائیے آواز. یہ پبلک کی نمائندگی ہے, آپ نمائندے بن کے جا رہے ہیں پبلک کی. ایک تو میں فتووں کا خیال نہیں, فتوے نہیں مانتا. شاید آپ دیکھے یا نہیں دیکھے پتہ نہیں, آج سے چند برس پہلے یہ نیشنل چینلز جو تھے آج تک, ABP, اس پر بتایا تھا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے لائے, 5,000 دیے, فتویٰ جاری ہو گیا.
دراصل بات کیا ہے، فتوے کی تعریف سے ناشنا ہے۔ فتویٰ کہتے ہیں مطابق قرآن اور حدیث، مطابق قرآن اور حدیث ہونا چاہیے۔ آپ اپنی زبان میں وہی مفہوم بیان کر رہے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ کا حکم ہے، اس کو بولتے فتویٰ۔ تو یہ جو فتویٰ دیتے ہیں یہ فتویٰ تا قیامت رہ سکتا۔ اب آج کل جو فتوے دیتے، جیسے کہ میرے پاس کچھ جو میں بتایا اصولی ہے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ اب یہ ہیں اس وقت زندہ، اب انہوں مر جاتے یہ کتاب ختم ہو جاتی، یہ بک ختم، جس میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کے احکامات ہیں، ان کے مرنے کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ میرے پاس وہ نہیں ہے میرے مذہب میں، اس لیے کہ آپ کے یہ جو فتویٰ دے رہے ہیں رائے دے رہے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ جو ہے نا آراء طلب کرنے کے لیے نکلے، رائے لے رہے ہیں، تو یہ رائے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں، اور اگر آپ انکار کر دیں تو کوئی معذاللہ کافر نہیں ہو جاتی، اور اگر قول پیغمبر اسلام کو انکار کر دیں دائرہ اسلام سے خارج، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ تو اب یہاں پر یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ قائم ہے اسلام میں، اس میں سارے احکامات ہیں، ان کے مرنے کے بعد یہ مر جا رہی، تو میرا ان سے یہ سوال ہے، جواب نہیں دے سکتے یہ لوگ مجھے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کے مرنے کے بعد یہ کتاب کیوں مر رہی ہے، توضیح المسائل، یہ کیوں مر رہی ہے بتائیے، نہیں بتا سکتے، کیونکہ اب اس سے پہلے جو ان سے پہلے جو گزرے وہ سب کی مر گئی، وہ بیکار ہو گئے کتاباں، وہ سب پڑے ہوئے ہیں میرے پاس، اب یہ نئے ہیں۔ اب جیسے انہوں مر جائیں گے، انہوں مرتے کے ساتھ ہی پھر اب ایک دوسرے آ جائیں گے، جب دوسرے آئیں گے تو اس کو رکھ دینا، اب ان کی لینا، اب اس کے بعد جو ہے نا اب دیکھنا وہ کیا بول رہے ہیں۔ یہ تو شریعت کو تو مذاق اڑا ہے، یہ تو شریعت کا مذاق ہے، کیونکہ شریعت نہیں بدل سکتی۔ اگر شریعت کو بدلنا ہوتا تو اللہ یہ پیغمبر اسلام کو خاتم بنا کر نہ بھیجتا، آخر نبی نہ بناتا، کیونکہ نبی کا کام ہے نبا کا دینا، پیغمبر کا کام ہے خبر کا دینا، تو ان کا کام تھا۔ اگر اور کچھ احکامات آنے والے تھے اللہ نبی کو رکھتا، ان کا کام ہے۔ وہ بھی لگتا ہے تلہنت کا مذاق اڑائے عجیب، رسول خدا سے جو چیز منسلک ہو جائے اس کا اگر آپ مذاق اڑائے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، جنا یہ ہے۔ واہ، اگر یہ مطابق اسلام ہوتا تو آپ مر گیا نہیں بولتے، تو یعنی کہ آپ اگر قول پیغمبر اسلام میں مر گیا بول دیے تو کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جمہوریت میں اور آپ کے یہ اس کروں کہ الیکشن اور سلیکشن میں فرق ہے۔ الیکشن میں سر کاؤنٹنگ ہوتی سروں کی میجارٹی، تو اسی لیے یہ جماعت کیا کرتی، میجارٹی کو تعریف کرتی۔ میجارٹی کیا ہے، کدھر ہے، کیونکہ اپنی جماعت کو مستحکم کرنا ہے، تو جماعت اکثریت دیکھتی، اکثریت دیکھتی۔ اسلام کے لیے اکثریت نہیں، اگر ایک بھی کلمہ پڑھ لیا تو رسول خدا کی محنت مکمل ہو گئی۔ ایک بھی اگر پڑھ لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ ساری امت جو ہے کلمہ پڑھے تو وہ معذاللہ پیغمبر اسلام نے تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ پیغمبر اسلام ہے، ختم ہو گئی بات، تو بھی کہاں گئی اکثریت، ختم ہو گئی۔ سلیکشن میں قابلیت ہے، الیکشن میں سب چلتا، ہر چیز یعنی کہ
چاہے تعلیمی قابلیت ہو یا نہ ہو، حکومت آپ کا IAS آفیسر چلاتا، جو بھی ہے آپ کے جو ہے نا دیتے انہوں IAS آفیسر صاحب اسٹڈی کرتے بناتے یہ ہے. تو ابھی سیاسی اعتبار سے اس میں کچھ چینجز کرنا ہے تو کرتے، سیاسی پولیٹیکل اعتبار سے اس میں کیا کریں، نہیں اس کو ایسا کر دو، یہ کر دو، اوکے رائٹ، انہوں جاتے پھر اس کو چینج کر کے لاتے، انہوں گرین سگنیچر مار دیتے. اصولاً دیکھا جائے تو جو ہے نا انہیں چلانا خلا من نہیں، جیسے آتے اپنے سیکرٹریز بناتے. اور دوسری چیز حکومت چلانے کے لیے لینڈ آرڈر کو رکھتے ہیں. لینڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں کہیں کو رکھتے ہیں، پبلک احتجاج نہیں کرنا. اگر پبلک احتجاج کری تو حکومت جانے کا خطرہ رہتا. تو لینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں رکھو، جو احتجاج جو کرا مارو، چلو پبلک جو ہے مار کے خوف سے پیچھے ہٹ گئی. یہ تو ظلمن ہوا. آپ جو ہے نا ہماری آواز آپ تک پہنچنے نہیں دے رہی تو غلط ہے نا. سب کی سننا چاہیے، سن کے جو ہے نا دیکھنا کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے، اس پہ عمل کرنا. جی بسم اللہ. نہیں بسم اللہ. خدا حافظ.